ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستو بزرگ اور بھائیو، دنیا کی یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے، اور دنیا میں جو کچھ اللہ نے اس انسان کے لیے پیدا فرمایا ہے، یہ انسان کو اپنے اللہ سے اور اپنے خالق و مالک سے قریب ہونے کے لیے یہ اللہ کے قریب ہو جائے اور یہ اپنے خالق و مالک کو پہچان لے، میرا پیدا کرنے والا کون ہے اور وہ پیدا کرنے والے کی قدرت طاقت کیا ہے، اور اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے کتنا عظیم اور کتنا بڑا ہے، یہ معرفت اپنی زندگی میں حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں وجود دیا ہے اور ہمارے لیے اس پوری کائنات کے نظام کو اللہ نے پھیلایا ہے کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں اس بات کی محنت اور کوشش کرے کہ اللہ کی معرفت اسے حاصل ہو جائے اور دنیا سے اللہ کی معرفت کو لے کر جائے، اس لیے کہ آخرت میں مرنے کے بعد کی زندگی میں کامیاب وہی ہوگا اور وہی آدمی اللہ کی گرفت اور عذاب سے محفوظ ہوگا جو اللہ کی معرفت کو لے کر دنیا سے جائے گا۔ اسی لیے انسان سے ایمان کا مطالبہ ہے، ہر انسان سے، کہ اللہ پر ایمان لاؤ، یعنی اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان اپنی زندگی میں حاصل کرو۔ یہ ہے ہماری دنیا کی زندگی کا مقصد۔ کھانا پینا، کپڑے لتے، مکان، جائیدادیں، یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ تو ہماری زندگی کے لیے ضرورتوں کے طور پر اللہ نے اسے بنایا ہے اور اس پوری کائنات کے نظام کو اللہ نے انسان کے امتحان کے لیے بنایا ہے۔ اس پوری کائنات کے نظام سے انسان اللہ کو پہچان کر زندگی گزارتا ہے یا اللہ سے غافل ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ شان ہو قرآن پاک میں اس بات کو فرما رہے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض
واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں اور رات دن کے پھیر بدل میں یہ انسان کے لیے عبرت کے لیے اور اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. اللہ کی قدرت کی نشانیاں یہ ہیں کہ جس کے ذریعے انسان اللہ کو پہچان سکتا ہے اور اللہ تک پہنچ سکتا ہے. عقل مند انسان لأولی الالباب، جن کے پاس سمجھ ہے، عقل ہے. اور میرے دوستو، جب انسان اللہ کی معرفت کو حاصل کر لیتا ہے، اس معرفت کے حاصل کرنے کے بعد یہ قدم قدم پر اللہ کو یاد رکھتا ہے. ہر قدم پر. اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ ہمیں تو درخت کے ہر پتے میں اللہ نظر آتا ہے. نظر آنے کے بعد قدرت اس کی. ہر درخت کا پتا الگ الگ ہے. اس درخت میں میرے دوستو جو رگیں ہیں وہ رگیں بھی عجیب عجیب ہیں. درخت کا ہر پتا انسان کو اللہ کی پہچان کراتا ہے کہ تیرا پر پیدا کرنے والا خالق و مالک کتنی بڑی قدرت والا. اس کے قدرت کے نظارے ان تمام مخلوقات میں آدمی غور کرے تو اسے اللہ کے قدرت کے نظارے دکھنا شروع ہو جائیں گے. آج مشکل کی بات یہ ہے کہ انسان نے اپنی سوچ کو اللہ کی معرفت کے لیے استعمال نہیں کیا ہے. اس کی تمام سوچ اس مٹیریل کی دنیا میں خرچ ہو رہی ہے. مٹی سے کیا بنانا، کیسے بنانا، اور ریت کو کہاں استعمال کرنا، اور سیمنٹ کو کہاں چلانا، اسی میں اس کی سوچ. اور تمام میرے دوست یہاں تک کہ دنیا کی ان چیزوں اور کائنات کی اس مخلوق سے پی ایچ ڈی انسان حاصل کرتا ہے. حالانکہ ان چیزوں سے تو اس کو اللہ کی معرفت کی پی ایچ ڈی حاصل کرنی چاہیے. اسی لحاظ کا انسان دن بدن مخلوق کا غلام بنتا جا رہا ہے. اس کی پوری کوشش اور پوری جدوجہد انہی چیزوں کے سے نفع اٹھانے پر ہے. حالانکہ یہ چیزیں نفع نقصان پہنچانے میں اللہ کی محتاج ہے. نفع اور نقصان کا مالک تو ایک اللہ ہے. اور ان چیزوں میں جو کچھ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ تو اللہ نے اس میں رکھا ہے. ہاں، اور دنیا کی کسی چیز کو اللہ نے آزاد نہیں چھوڑا. وہ اپنی اثر پہنچانے میں آزاد نہیں ہے، بلکہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی گرفت میں اور اللہ کے کنٹرول میں ہے. اللہ کے امر کے بغیر یہ نفع پہنچا نہیں سکتی اور نقصان نہیں دے سکتی. دنیا کی ہر چیز. اسے اللہ تعالیٰ شان ہو قرآن پاک میں دنیا کے ہر انسان کو ایک بات کہہ رہا ہے، اللہ لہ الخلق والامر. او انسانوں، کائنات کی ہر چیز کا خالق ایک اللہ ہے اور اسی ایک اللہ کا کنٹرول ہر چیز پر ہے. انسان کی کتنی پر انسان کا اختیار نہیں ہے. انسان کا کنٹرول نہیں ہے، اللہ کا کنٹرول ہے. انسان کی آنکھوں پر اللہ کا کنٹرول ہے. ہاں، انسان کے ہاتھ اور پیر پہ اللہ کا کنٹرول ہے. جب چاہیں ان ہاتھوں کو حرکت کرنے دیں اور جب چاہیں میرے دوستو اس ہاتھ کو میرے دوستو اس طرح کرتے کہ اٹھا بھی نہیں سکتا وہ. آنکھوں میں جب چاہیں میرے دوستو روشنی کو سلب کرتے ہیں. ہاں،
اور انسان کو جہاں تک چاہے زندہ رکھے اور جب چاہے اس انسان کو مار دے. وہ مارنے میں بیماری کا محتاج نہیں ہے کہ بیمار ہو نہ پھر مرے. آپ دنیا میں دیکھیے آپ ہٹا کٹا آدمی ابھی تو ہمارے پاس بیٹھا تھا, کھایا پیا ہنسی مذاق کی اور گھر گیا تھا وہ تو گیا. لوگ کیا کہتے ہیں اچانک بڑھ گیا. اچانک اللہ کے کوئی اچانک چیز ہے ہی نہیں. جو چیز ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے, اللہ کے حکم سے ہوتی ہے, وہ اچانک کی بات ہے ہی نہیں. سوال بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ارے بولے تو صحیح. یہاں تک کہ انسان کے بزنس پر بھی اللہ کا کنٹرول ہے, انسان کا نہیں ہے. نہیں بولو. اگر انسان آدم کے بچے کا اگر کنٹرول ہوتا تو کوئی اپنی دکان میں نقصان برداشت کرتا؟ نہیں. ہاں, اللہ کا کنٹرول ہے. اس لیے بہت سی کمپنیاں میرے دوستوں نفع بتاتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ وہ تمام نقصان بتانا شروع کر دیتی ہے. کیا ہوا؟ تو وہاں سے ایک حکم ہوا ہے, اس کا کنٹرول ہے. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں, ہواؤں پر اس کا کنٹرول ہے, زمین و آسمان پہ اس کا کنٹرول ہے. زمین و آسمان کو اللہ نے تھام رکھا ہے اپنی قدرت سے, اور قرآن پاک میں اس کی خبر دی ہے, ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو تھام رکھا ہے, ہاں, اس بات سے کہ اپنی جگہ سے ہٹے. یہ نہیں ہٹ سکتے. اللہ کا کام آیا. وَلَئِن زَالَتَا, اور اگر اللہ اپنی پکڑ چھوڑ دے اور یہ آسمان اور زمین اپنی جگہ سے ہٹنا شروع کرے تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں روک نہیں سکتی. روک سکتی بولو؟ ارے بولو تو نہیں. ابھی خدا امریکہ کو ہلانا شروع کر روک سکتا ہوں؟ ارے بولو. اس کے بعد ایٹم بم ہے, اس کے پاس تو نئی نئی ٹیکنالوجیاں ہیں, نہیں کر سکتا. وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا أَحَدٌ مِّن بَعْدِهِ, اگر اللہ آسمان اور زمین کی پکڑ کو چھوڑ دے تو ہے کوئی ماں کا بچہ کہ جو اسے روک سکے؟ نہیں. بڑی قدرت والا ہے. ابھی دھوپ کو لا کے رکھ دیا ہے, ارادہ کر دو چند منٹوں میں. بادل کہاں سے آ گیا؟ کہاں سے آ گیا؟ اللہ کی قدرت سے آیا ہے. ہاں, اور ابھی بھی آیا ہے, اور جب حکم کر دے گا تو وہ برسنا شروع کر دے گا, اور روکنا چاہے تو روک لے گا. نظام اس کا ہے. نظام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. ہاں, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ سے پہلے جتنے نبی آئے سب نبیوں نے انسانوں کو یہی بات سمجھا, او دنیا کے نادان انسانوں, تمہارے خالق و مالک کو پہچانو کہ تمہارا ایک خالق اور مالک ہے اور اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. وہی تمہارا پالنہار ہے اور وہی تمہیں کھلانے اور پلانے والا ہے. تمہاری آنکھیں جہاں سے جو کچھ ہوتا دیکھ رہی ہے یہ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے. انسان دھوکے میں چل رہا ہے. اسے دعوے کرتا ہے میں کماتا ہوں, تو کیا کماتا ہے؟ تیری کیا حیثیت؟ دکان پہ بیٹھے بیٹھے اللہ میاں بخار چڑھا دے تو کمائے گا؟
چلو انسان کماتا نہیں ہے، اللہ اسے اپنی قدرت سے روزی دیتا ہے تو یہ لے کے جاتا ہے گھر، اور اگر اللہ روزی نہ دے تو نہیں کما سکتا۔ کتنا مندی کو کتنے سال ہو گئے؟ 2 یا 3 سال ہو گئے مندی کو۔ کیوں نہیں ہٹاتا یہ آدم کا بچہ اپنی مندی کو؟ کیا آدمی نہیں ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ دنیا کے انسانوں سے قرآن پاک میں کہہ رہا ہے، ہاں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ۔ اگر اللہ دنیا کے انسان آدم کی اولاد کے لیے ہمیشہ پوشاکی رکھے، تیزی اور تیزی، کہتا تیزی ہے تیزی رہے ہمیشہ، تو یہ آدم کا بچہ تو باغی بن جائے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، زمین پر بغاوت کرنے لگیں گے۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ ایک انداز سے روزی اتارتا رہتا ہے تاکہ آدم کا بچہ باغی نہ بنے۔ ابھی آپ ہی لوگ بتائیں مجھے، اس میں ہوں کہ بہت سے بیٹھے ہوئے ہیں، جب تیزی کا زمانہ تھا تو تمہاری سوچ کیا تھی، چال کیا تھی، بولنے کا طرز کیا تھا، سوچنے کا طرز کیا تھا؟ اور اب مندی آئی تب کیا ہے؟ پہلے تو اللہ ہی مندی لاتا ہے، اللہ ہی تیزی لاتا ہے۔ ہاں، اسی لیے بھائی میرا عزیز ہو، نبیوں نے ایک ہی بات بتائی انسانوں کو کہ تم اللہ کو راضی رکھ کر زندگی گزارو، تمہاری زندگی خدا بنا دے گا۔ اگر تم نے اللہ کو ناراض کیا تو ناراض ہو کر دنیا تمہارے ہاتھوں میں ہوتے ہوئے تمہاری زندگی کو خدا اجاڑ دے گا، اور یہ ہو رہا ہے دنیا میں۔ پھر بھی آدم کا بچہ صحیح سوچ نہیں کر رہا، سوچتا نہیں صحیح۔ ہاں، حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں، آدم علیہ السلام تشریف لائے، دنیا کے انسان اللہ کو پہچان کے زندگی گزار رہے تھے۔ پھر میرے بھائیوں، شیطان نے اپنا کام کیا اور انسان اللہ کی ذات عالی سے دور ہونا شروع ہوا اور بغاوت پر آنا شروع ہوا، تو اللہ نے پھر نوح علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ سمجھاؤ انہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھایا، لیکن قوم نوح سمجھ نہیں پائی، نہیں سمجھ سکی۔ 950 سال کی محنت کی انہوں نے، تو اللہ رب العزت نے جب سمجھانے سے نہیں سمجھے تو اللہ نے حالات سے سمجھانے کی کوشش کی۔ جب یہ نہیں سمجھ پائے تو اللہ نے سب سے پہلا ان کو جو 200 عذاب دیا دنیا میں، ان کے اولاد کی پیدائش بند ہو گئی۔ اولاد پیدا بند ہو گئی، اور دوسرا خدا نے عذاب یہ دیا، آسمان سے پانی کو روک لیا تو قحط سالی شروع ہو گئی۔ تیسرا عذاب اللہ نے یہ دیا کہ زمین کے پانی کو خدا نیچے اتار دیا، زمین کے نیچے جو پانی تھا وہ بھی چلا گیا نیچے، اب پریشانی کی شکار ہو گئی۔ لیکن پھر بھی یہ اپنی غلط زندگی سے باز نہیں آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھایا ان کے قوم کو، ارے میری قوم، ان حالات میں اگر تم ابھی بھی اللہ سے توبہ کر لو گے، استغفار کر لو گے، وہ بڑا رحیم و کریم ہے، تمہیں معاف کر دے گا، اور تمہاری اس توبہ استغفار کی بنیاد پر پھر اللہ تعالیٰ شاہ تمہارے حالات کو صحیح کر دے گا۔ لیکن قوم کی سمجھ میں نہیں آیا۔
آدمی پر مال کا نشہ، خواہشات کا نشہ اور حکومت کا نشہ جب آ جاتا ہے نا تو اس کی عقل ماری جاتی ہے۔ مال کا نشہ بڑا خطرناک ہے، ہاں، اور خواہشات کے پیچھے آدمی اندھا ہو جاتا ہے، اور کرسی اور حکومت کا نشہ، یہ بڑے خطرناک نشے ہیں۔ شراب کا پینے والا نشہ جو ہوتا ہے وہ نشہ تو 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں اتر جاتا ہے، اور آدمی اس کو برا سمجھتا ہے کہ یار بری شرابی آدمی تو پوچھے کوئی شراب کی بہت بری چیز ہے، دعا کرو مجھے عادت ہو گئی خدا چھوڑا دے، وہی کہے گا۔ شراب کا نشہ 2-3 گھنٹے اتر جاتا ہے، پھر آدمی توبہ کرتا ہے، اے اللہ میرے سے برا ہو گیا۔ وہ شاعروں میں ایک شاعر شرابی تھے تو شراب پیتے نشے میں، پھر کہتے اے رحمت تمام میری ہر خطا معاف، اے رحمت تمام میری ہر خطا معاف، میں انتہائی شوق میں گھبرا کے پی گیا۔ پینا تو نہیں تھا، کیا کروں، پی گیا، معاف کر دے۔ تو نشہ والا جو ہے، شراب کے نشے میں جو آدمی ہوتا ہے وہ تو اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے، میں گنہگار ہوں، یہ برا کام ہے، اور وہ نشہ 2-3-4 گھنٹے میں اتر جاتا ہے۔ لیکن مال کا نشہ جلدی نہیں اترتا، اور مال کے نشے والا اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھتا، وہ اپنے آپ کو میں عقل مند ہوں۔ ان لوگوں کو کمانا نہیں آتا، دیکھو ہم کیسے کما رہے ہیں، جھوٹ فریب دھوکہ اور مکاری کے ساتھ۔ وہ ہمارے یہاں جنگل میں کہ آدیواسی قوم ہوتی ہے، وہ رات کو ٹرک والوں کو لوٹتی ہے، تو ہمارے وہ ٹرک والوں نے ان کو بتایا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ٹرک کو روک کر ٹرک کے ڈرائیور اور کلینر اور جو بھی لوگ ہوں سب کو اتار کر لائن سے کھڑا کرتے ہیں، ابھی ان کی چوتا پہ ڈنڈا مار کے ہم تو محنت سے کما رہے ہیں، ان کی چوتا پہ ڈنڈا مار رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم محنت کر رہے ہیں اب کما رہے ہیں، وہ لوٹ لیتے تھے۔ ارے میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ وہ اس کو محنت کر رہے ہیں، اس کو محنت کہہ رہے ہیں، ان کو نیچے اتارا اور ڈنڈا مارا کہ محنت کی ہم نے، ہاں اب سب پیسے وغیرہ لوٹ لے کے جاؤ۔ ہاں اس میں بھائی میرا عزیز ہو، یہی حال ہے دنیا میں، رشوت خور رشوت کھا کر کہتا ہے میں محنت کر رہا ہوں، بالائی ہے بالائی، دودھ نیچے ہوتا اوپر بالائی ہوتی ہے نا، یہ رشوت لینے والے رشوت خور کرتے بالائی ہے بالائی، کیا مطلب کہ نوکری کی تو تنخواہ لیتے ہی ہیں، یہ اوپر کا مال ہے، جہنم۔ یہ ہو رہا دنیا میں، اس لیے میرے بھائی میرا عزیز ہو، بنیادی بات یہ ہے زندگی بنے گی کب؟ جب اللہ راضی ہوگا تب، چاہے مال پیسے کوڑیاں ٹھیکرے ہوں یا نہ ہوں، اور زندگی اجڑے گی تب جب اللہ کا فیصلہ آئے گا، چاہے فرعون کی طرح حکومت ہاتھ میں ہو، چاہے حامان کی طرح وزارت ہاتھ میں ہو، چاہے نمرود کی طرح پوری دنیا ہاتھ میں ہو، چاہے قارون کی طرح میرے دوست تمام خزانے ہاتھ میں ہوں، اور چاہے میرے دوستوں قوم سبا کی طرح میرے دوست بڑے بڑے ڈیم بنا کر میرے دوست اپنے باغات اور کھیتی کر رہے ہوں، اور چاہے میرے دوستوں قوم سمود کی طرح حرفت و صنعت اور ٹیکنالوجی ہاتھ میں ہو، اور چاہے قوم عاد کی طرح میرے دوستوں قوت، جن کے ہاتھ میں طاقت اور قوت ہو، اللہ تعالیٰ جب ناکام کرنے پہ آتا ہے تو انہی حال میں خدا ناکام کر دیتا ہے، اور اس کی شہادت قرآن دے رہا ہے۔
قرآن اس بات کی شہادت دے رہا ہے. قوم سبا انہوں نے یمن میں اپنے زمانے میں ڈیم بنایا تھا پانی کا، ارم نام تھا اس کا. ہم نے جا کے دیکھا ہے، وہ اس زمین پہ ہم گئے ہیں، اور انہوں نے اس زمانے میں پانی روک کر یمن سے لے کر شام تک باغات لگائے تھے پھلوں کے، اور وہ ایسے باغات تھے، مفسرین لکھتے ہیں کہ ان باغات کے اندر عورت اپنے سر پر کھاری ٹوکرا لے کر گزرتی تھی تو وہ ٹوکرا گزرتے گزرتے پھلوں سے بھر جاتا تھا. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، تمہارے لیے قوم سبا کی زندگی میں تمہارے لیے نشانی ہے. ہاں، لقد کان لسبع فی مسکنہم جنتان یمین و شمال، ان کے داہنے اور ان کے بائیں اور داہنے باغات تھے. باغات دوسرے لکھتے ہیں ایسے باغات تھے جہاں کسی قسم کے کوئی میں دوستوں مچھر وغیرہ کچھ نہیں تھے، بڑے خوشگوار چیز تھی وہاں. کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ نے تمہیں روزی دے رکھی ہے، کھاؤ، لیکن اللہ کی شکر گزاری کرو. کھاؤ اور اللہ کی نعمت کے شکر کیا کرو. علماء نے لکھا ہے نعمت کی شکر گزاری کیا ہے؟ اسی نعمت کی شکر گزاری یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے جس مقصد کے لیے دی ہے اس مقصد کو پورا کرو، تو یہ اس نعمت کی شکر گزاری ہے. اللہ نے انسان کو کھانا پینا دیا کیوں؟ تاکہ کھا پی کر طاقت حاصل کرے اور اس طاقت سے خدا کی عبادت اور خدا کی طاعت اس کو لگائے. دنیا کی تمام چیزیں شکر گزاری اس کو کہتے ہیں. ہاں، شکر گزاری اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی کھائے پیے اور مستی کرے، یہ شکر گزاری نہیں ہے. اور انسان بھی اس کو شکر گزاری مانتا نہیں ہے. آپ کا ایک بھائی ہو اور وہ بھائی بیچارہ کچھ حالات میں چل رہا ہو، آپ کو اندازہ ہوا کہ کچھ حالات میں چل رہا ہے، آپ نے اپنے پاس سے اسے 1000-2000 روپے دیے کہ لے بھائی گھر میں کام میں لے لینا. وہ 2000 روپے لے کر کچھ دور اس کے دوست کھڑے تھے ان کے پاس گیا اور ان سب کو ساتھ لیا، تمہارے سامنے ہوٹل میں داخل ہوا ہو اور ہوٹل میں جا کر تمام 2000 کا خرچہ کھانا پینا کر کے واپس آیا اور آگے کہتا ہے آپ کو اللہ جزائے خیر شکریہ. اگر آپ کے سامنے آ کے یہ شکریہ کہے گا تو آپ خوش ہوں گے ناراض ہوں گے؟ ارے بولو، ناراض ہوں گے. اور آپ بڑے بھائی ہیں اور اس سے مانگر آپ ایک تماچا مانگے پاگل، ابھی بھی میرے پاس شکریہ کرنے آیا ہے. ہاں، شکریہ اس کا نام نہیں ہے. آپ نے 2000 روپے دیے تھے تاکہ اس کے بعد بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر گھر دے کر آئے، وہ تو کیا نہیں، اڑا دیے. تو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ نعمت اس لیے دی ہیں تاکہ میرا بندہ راحت و آرام و اطمینان کے ساتھ میری عبادت کرے، میری عبادت کرے، میری طاعت کرے. عبادت جیسے نماز عبادت ہے، ہر وہ کام جو اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے دوستوں تابعداری کے ساتھ کیا جائے اور اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کیا جائے، وہ سب کام عبادت اور طاعت ہے. کھانا عبادت ہے. اب جب انسان کھانا کھائے اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ نے ایک بات کہی ہے یا ایھا الناس کلوا من الطیبات،
اے لوگوں پاک اور حلال کھانا کھاؤ، حلال کھاؤ، حرام مت کھاؤ، حلال طریقے سے حاصل کر کے کھاؤ، حرام طریقے سے نہ کماؤ، یہ اللہ خدا کا حکم ہے۔ اگر آدمی کھانا کھا رہا ہے حلال پاک صحیح، کوئی بھی چیز بازار سے خریدتا ہے سوچتا ہے حلال ہے حرام ہے، یہ نہیں یہ بہت اچھی کمپنی کا چاکلیٹ ہے، یہ نہیں، وہ چاکلیٹ کس چیز سے بنایا گیا ہے، اس کے اجزاء حلال ہے حرام ہے، یہ دیکھنا میرے لیے ضروری ہے۔ ہاں، بیچ میں ہمارا ایک دوست تھا، اس دوست نے مجھے اس کے موبائل میں بتایا کہ مولوی صاحب یہ بہت ہی فیمس کمپنی ہے اور یہ اس کے چاکلیٹ ہے اور دیکھو یہ چاکلیٹ کس چیزوں سے بن رہے ہیں، اس میں کتے بھی تھی، بلیاں تھی، سب تھا۔ ابھی بیچ میں مجھے کسی نے بتایا کسی ملک کا کہ وہاں پر کتوں کا گوشت 5 اسٹار ہوٹل میں کھلایا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کھا دے رہا آئس کریم لاؤ، کہیں سے بھی لاؤ، اچھی ہونی چاہیے، نہیں، تحقیق ضروری ہے ہر چیز میں، 2 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، وہ چیز بذات خود حلال ہونی چاہیے اور اسے حاصل کرنے کا طریقہ بھی حلال ہو۔ اب مرغی ذبح کیے بغیر میں دوستوں کسی اور طریقے سے مرغی کو بیچا جا رہا ہے تو بذات خود تو حلال ہے نہیں، وہ ذبح ہی نہیں کیے۔ یا پھر وہ مرغی کو جو گاڑی میں آ رہی ہے اور آتے آتے کئی مرغیاں مر جاتی ہیں اور بیچنے والا اب مری ہوئی مرغی کو ذبح کرنے سے کوئی حلال ہو جائے گی، تحقیق کرنا، مرغی تو ذبح کی ہوئی ہے لیکن چوری کر کے لایا ہے تو حاصل کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اب تم یہ کہو میں تو پیسے دے کے خریدی ہے پر تو نے چور کی خریدی ہے، مجھے پتا ہے چور ہے، چوری کرتا رہتا ہے، بیچتا رہتا ہے، کیونکہ اس نے 10 روپے کم لیے پھر تو نے خریدا ہے۔ اب میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ میں بیان کرنے نہیں بیٹھا ہوں، میں تو آپ کو ایک بات خود سمجھتے ہیں اور آپ کے سامنے ایک بات رکھنے بیٹھا ہوں کہ ہماری پریشانیوں کی وجہ کیا ہے۔ مزہ منتر نماز بھی پڑھتے ہیں، نیو بھی ہے، پھر پریشانی اس لیے کہ نماز پڑھتے ہو لیکن بہت سے کام وہ ہے جو اللہ کی ناراضگی کے کام بھی کر رہے ہو۔ جب اللہ ناراض ہے تو پھر آپ کے حالات کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ آپ مالدار کے بچے بن جاؤ، آج لوگوں کو مالدار بننا ہے، سب چیز اور مالدار بننے کی مال مال مال، لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک آدمی مال پر محنت کرتے کرتے کروڑ پتی بن گیا تو کروڑ پتی بننے کے بعد کھانا کتنا کھائے گا؟ ارے بولے تو صحیح ہے، تمہارے کو کروڑ پتی 10 کلو کھاتا ہے، اگر 10 کلو کھانا شروع کر دے تو اس کا بیٹا لے جائے گا کہ بھائی اس کو جنت تو نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو کروڑ پتی کی فیکٹری میں کام کرنے والا جو مزدور ہے وہ اس شیر سے زیادہ کھاتا ہے، اور کروڑ پتی صاحب کا حال کیا ہے کہ مشکل سے 1.5 رکعت 1.5 روٹی ہضم ہو رہی ہے، مشکل سے 1.5 روٹی، کتنے کپڑے سلا کے رکھے گھر میں پہنتا ہے؟ ارے بولو
ایک جوڑی، باقی سب دیکھنے کے لیے ہے. کوئی بھی آپ کو ایسا انسان معلوم نہیں ہوگا کہ چونکہ یہ بہت مالدار ہے لہذا 5 یا 6 جوڑی کپڑے پہن کے نکلتا ہے. نہیں ہوگا، ایک جوڑی. اور بہت بڑا بنگلہ بنایا، 20 بیڈ کا بنگلہ بنایا ہے. رات گزارتا ہے ایک کمرے میں، 15 بائی 15 کا ایک روم، اسی میں رات گزارتا ہے. باقی 19 کمرے تو ایسے خالی پڑے ہوتے ہیں. اس دنیا کو کیا کرنا؟ یہ باقی دنیا کیا ہے کہ باقی دنیا کا رکھوالا ہے، رکھے گا ہی کرنے پڑتے اس کو کہ کوئی چوری کر کے لے نہ جاوے. اچھا، انسان کی زندگی خراب ہونے کی بنا پر اور اللہ کو ناراض کرنے کی بنا پر اس انسان کو اللہ پریشانی کے مختلف راستے اس کے کھولتے ہیں، اور اس میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ اللہ ظالم حکام کو لا کر مسلط کرتا ہے. نظام ظالموں کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے. جب نظام ظالموں کے ہاتھ میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ نہ تو اپنے گھر میں رکھ سکتا ہے، نہ بینک میں جمع کر سکتا ہے، نہ جیب میں لے کے گھوم سکتا ہے، نہ کسی کو بتا سکتا ہے. آج کے مال والوں کے لیے بڑی مصیبت یہ ہے، نہ گھر میں رکھ سکتے ہیں، قانون ہے کوئی ایسا، اور جیب میں جوخم لے کے گھومنا مشکل. یہ سب ہے نا، جتنے بھی جیب میں 5-15 ہزار روپے کا جوخم ہے، کیا کہتے ہیں میرے پاس جوخم. مال کو جوخم سمجھ کر بھی اسی کے بھی پڑ جا رہا ہے. ہاں، ٹرین میں سلیپر کوچ میں میرے دوستوں ریزرویشن کے ساتھ اندر جانے کے بعد بھی اگر اس کی بیگ میں اس کے جیب میں 50 ہزار روپے ہوں تو رات کو نیند نہیں آتی اس کو، کیونکہ جوخم ہے. اور کسی کو بتا بھی نہیں سکتا، بتاؤ تو مشکل. اور اس مال کا انویسٹمنٹ بھی کرنا مشکل کہ لے کے بھاگ جائے گا تو خراب ہے. رکھنا کہاں اسے؟ یہ مستقل انسان کی پریشانی کا ذریعہ ہے. اچھا، اللہ کے نام پر دینے کی طبیعت پاتا نہیں، اندر ایمان نہیں بنا، آخرت یقین نہیں بنا، اللہ کی محبت کا تعلق اندر نہیں ہے. اللہ کا محبت اگر ایمان کے راستے سے محنت کر کے دل میں پیدا کر لیتا تو یہ سوچتا یہ پوری مخلوق اللہ کی عیال ہے، میں اس کے عیال پر خرچ کروں گا تو وہ خوش ہو کر میری زندگی بنا دے گا. اس لیے بھائی میرا عزیز ہو، یہ جو تبلیغ کی محنت ہے وہ تبلیغ کی محنت اپنے کو صحیح کرنے کی محنت ہے. میں اپنے آپ کو ایمان والا بناؤں، میرا تعلق میرے خالق و مالک سے بہتر ہو جائے، میرا معاملہ اس سے صحیح کر لوں، میرا معاملہ میرے مالک سے صحیح ہو جائے گا. وہ اپنی قدرت سے میرے پرابلم سالو کر دے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے مدینہ منورہ میں ایک عالمی خطاب اور ایک عالمی بیان آپ نے دیا ہے، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو ان کے پرابلم کا سولوشن آپ نے بتایا ہے. یہ کیا بتائیں گے؟ یہ دنیا والے ہمیں کیا سولوشن بتائیں گے؟ ان کے مسئلے اتنے ہیں، وہ ہمیں کیا حل بتائیں گے؟ ہمارے پرابلم کا سولوشن نہ کسی مالدار کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی حکومت کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی طاقت کے ہاتھ میں ہے.
ہمارے پرابلم کا سولوشن ایک اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا. میاں بیوی کے درمیان کا معاملہ اللہ ٹھیک کرے گا. کب کرے گا؟ جب میاں بیوی دونوں اللہ سے اپنے معاملے کو ٹھیک کریں, جھوٹ چھوڑیں, دھوکہ مکاری چھوڑیں, نماز پڑھیں, خدا کے حکموں کو پورا کریں, پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو اختیار کریں. اور حضور کی امت میں ہونے کے اعتبار سے اللہ کے نبی نے جو ذمہ داری دی ہے کہ اللہ کا دین دنیا کے ایک ایک انسان کی زندگی میں آئے, اس کے لیے فکر کریں, محنت کریں. جب یہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر کے اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کر دیں گے اللہ ان کے درمیان کا معاملہ بھی ٹھیک کر دے گا. حکومت اور پبلک کے درمیان کا معاملہ اللہ ہی ٹھیک کرے گا. کب کرے گا؟ جب یہ حکم ہے دوستو, یہ پبلک اپنی زندگی کی رخ کو ٹھیک, وہ بےمان جو کرتے رہیں, تم اپنے آپ کو بےمان نہ بناؤ, تم اللہ کے حکم پر زندگی لے آؤ. جب تم اپنی زندگی کو خدا کے حکم کو لے آؤ گے اللہ تم پر سے ظالموں کے تسلط کو ختم کر دے گا. میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اعمالکم اموالکم, جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اوپر حکام آئیں گے. آج پوری دنیا میں ظالموں کے حوالے ہے. کیوں؟ دنیا کے انسان اپنے خالق و مالک سے اپنا رشتہ بگاڑ چکے ہیں. اس میں بھائی میرا عزیزو, آپ آزاد سے ہماری گزارش ہے کہ اپنے حال پر رحم کھاؤ, اپنے حال پر رحم کھاؤ پہلے کہ میرا معاملہ میرے اللہ سے ٹھیک ہو جائے. میرا مالک میرا اللہ میرے پر ناراض ہے, میں اسے راضی کر دوں. اور اس کو راضی کرنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی کوشش نہیں ہے. اس کو راضی کرنے کے لیے اسی نے اپنے بندوں سے کہا ہے او میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر رکھا ہے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ بنو, اللہ کی طرف آ جاؤ اور اس سے اپنے معاملے کو ٹھیک کر لو. جی ہاں, تو میں کہہ رہا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ تم معافی مانگ لو, اللہ بڑا کریم ہے, لیکن انہوں نے بات نہیں مانی. تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا ولم یزدہم دعائی الا فرارا. پھر حضرت کو کہتے ہیں فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اللہ میں نے ان سے کہا کہ تم اللہ سے معافی مانگ لو, استغفار کرو, اللہ بہت معاف کر دینے والا ہے, بڑی مغفرت کرنے والا ہے, تم اس سے معافی مانگ لو. اگر تم معافی مانگو گے اور اللہ سے مغفرت مانگ لو گے تو اللہ تعالی شانو تمہیں معاف بھی کر دے گا, اور معاف کرنے کے ساتھ آسمان سے تمہارے لیے موسلا دھار بارش برسائے گا, تمہارے پرابلم سالو. یرسل السماء علیکم مدرارا, آسمان سے تمہارے لیے موسلا دھار بارش برسائے گا. وَإِنْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ وَبَنِينَ, تمہارے مالوں میں تمہاری اولاد میں خدا بڑھوتری کرے گا, اور تمہارے زمین کے نیچے خدا پانی کے چشمے بہا دے گا, اور تمہارے باغات کو خدا لہلہاتا کر دے گا. سب تمہارے پرابلم سالو ہو جائیں گے. وَإِنْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. یہ ہے مسئلہ حل.
اس وقت اس امت مسلمہ کے مسئلے کا حل سب سے پہلے یہ ہے یہ امت اللہ کے سامنے توبہ کرے. دو معاملے میں توبہ کرے. ایک تو یہ توبہ کرے اے اللہ تو نے مجھے ایمان دیا تھا, میں نے ایمانداری کی زندگی اختیار نہیں کی, مجھے معاف کر دے. مرد عورتیں سب, مولوی صاحب غیر مولوی صاحب سب کو توبہ کرنی ہوگی. ایک تو یہ, اور دوسرا مکتوبہ اے اللہ تو نے ہمیں آخر الزمان نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو نے ہمیں پیدا فرمایا تھا, اور آپ کی امت میں پیدا فرما کر پوری بشریت کی ذمہ داری ہمارے اوپر تو نے ڈالی تھی کہ نبی کا یہ پیغام دنیا کے ایک ایک انسان تک ہم پہنچائیں اور انہیں صحیح زندگی کی دلانے کی محنت کریں. اے اللہ ہم نے تیری دین کی محنت کو چھوڑ کر اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے. اس دین کی محنت کے چھوٹنے کے پاداش میں ہمارے گھروں سے اعمال نکل گئے, نمازیں نکل گئیں, نبی کی سنتیں ختم ہو گئیں, اور اللہ کی نافرمانی اور نبی کے دشمنوں کے طور طریقے ہمارے گھروں میں, ہماری اولادوں میں, ہماری عورتوں بچوں میں وہ تمام چیزیں آ گئیں. اے اللہ ہم مہا پاپی ہیں, میں معاف کر دے. ان دو باتوں سے توبہ, خود بھی کرنا, اپنی گھر کی عورتوں سے کروانا, اپنے بچوں سے کروانا, اور ایک ایک مسلمان کو سمجھا کر اسے توبہ کروائی جائے. چاہے وہ پیٹرول والا ہو, اور چاہے میرے سونے چاندی والا ہو, اور چاہے کہیں کا رہنے والا ہو, اگر اس کو کہتا ہے میں مسلمان ہوں, میں نبی کا امتی ہوں, تو اس سے یہ دو باتوں سے توبہ کرنی ہوگی. ہماری غفلتوں سے پڑ گیا پھیکا چمن تیرا, ہماری غفلتوں سے پڑ گیا پھیکا چمن تیرا, مٹایا خود ہی ہم نے اس چمن کو باغباں ہو کر. اس مسلمان نے اپنے ہاتھوں سے نبی کے چمن کو اجاڑا ہے. ہماری غفلتوں سے پڑ گیا پھیکا چمن تیرا, مٹایا خود ہی ہم نے اس چمن کو باغباں ہو کر. دوسرے تو کیا اجاڑیں گے؟ اے مسلمان, سب سے پہلے اللہ کے دین کو تو نے نقصان پہنچایا. اور مسلمان تیرے گھر میں تیرے بچے نماز چھوڑ کر تیرے نبی کے دین کو گرا رہے ہیں. تیرے بچے تیرے نبی کے دشمنوں کے طور طریقے فیشن سمجھ کر اختیار کر کے تیرے نبی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, اور تو دیکھ رہا ہے. تو کیسا باغ کا مالی کہ رکھوالی نہیں ہوتی, تو کیسا باغ کا مالی کہ رکھوالی نہیں ہوتی. اگر مالی ہو رکھوالی تو پامالی نہیں ہوتی. تیرے گھر میں تیرے نبی کے دشمنوں کے طریقے کیوں داخل ہوئے, تو رکھوالی نہیں ہے, اس لیے تمام پامالی ہے. جو بچہ بچپنے سے تیرے گھر میں پیدا ہوا تھا اور تیری بیوی کی گود میں پل رہا تھا, اس بچے کو تیرے گھر میں دین نہیں ملا, ایمان نہیں ملا, نبی کے صحابہ کی زندگی کے تذکرے نہیں ملے. اس بات کو تیرے گھر میں کھانا ملا, پینا ملا, کپڑے لتے ملے. ارے یہ تو جانور بھی اپنے بچوں کے انتظام کرتا ہے. دین نہیں ملا, دین نہیں ملا, ایمان اور اخلاق نہیں ملے, نبی والا رہن سہن معاشرت نہیں ملا, اور نہ تو نے کبھی اپنے بچوں کو زندگی سکھائی. کبھی بھول کر تو نے اپنے بچے کو یہ ادب نہیں سکھایا کہ ٹھیک ہے چچا تو ہمارے گھر میں ملازم ہے, لیکن بیٹے یہ تو تیرے سے بڑے ہیں,
تو ان کے پاس پانی مانگتا ہے؟ نہیں سکھایا تھا. ہم نے اپنے بچوں کو نبی والی زندگی، آداب، معاشرت ہمارے گھروں میں نہیں سکھائی. جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رحمت والا طریقہ گھروں سے رخصت ہو گیا تو زندگیاں زحمت سے بھر گئی. نبی والا رحمت والا طریقہ میاں بیوی کی زندگی سے نکل گیا، معاشرے سے نکل گیا، وہ زندگی میں زحمت آ گئی. اولاد اور ماں باپ کی زندگی میں رحمت والے طریقے نکل گئے، لہذا میں دوستو ان کی زندگیوں میں زحمت آ گئی. پھر باپ یہ کہتا ہے بچہ مانتا نہیں، نبی والی زندگی لائے نہیں. ہم نبی والی زندگی گھر میں لانے کی کوشش کرتے اور نبی والی تعلیمات کو گھروں میں زندہ کرتے، اور ایک بچہ بچپنے سے اس کا ذہن دینی اور ایمانی بنتا تو یہ بچہ ماں باپ کو رحمت سمجھتا. یہ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے والا بنتا. یہ ماں باپ کے وجود کو اپنے لیے رحمت سمجھتا. لیکن وہ زندگی کی وہ محنت ہے ہی نہیں گھروں میں. میرے بھائیوں، ہمارے بچے ہمارے گھروں میں بگڑ رہے ہیں، باہر سے نہیں بگڑ رہے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں سوسائٹی برابر نہیں ہے، تو تیرے بچے کی سوسائٹی تو تیرے گھر سے شروع ہو رہی ہے. تیرے بچے کی سوسائٹی تیرے گھر سے شروع ہو رہی ہے. تیرے گھر میں ایمانی ماحول نہیں، تیرے گھر میں میرے تو سچائی کا ماحول نہیں، تیرے گھر میں سنت پر زندگی کا ماحول نہیں، تیرے گھر میں غریب پروری بیوہ پروری کا ماحول نہیں. تیرے بچے کی زندگی میں آئے گا کیسے؟ بچہ گھر بگڑتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ ویمجسانہ وینصرانہ. ہر بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے. اللہ ہر بچے کو اسلامی فطرت پر پیدا کرتا ہے. ہاں، بچے میں فطری طور پر حق کے قبول کرنے کی استعداد رکھی جاتی ہے، لیکن فابواہ یحودانہ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں. جو ماں باپ کی زندگی میں ہے وہ بچے میں جاتا ہے. فابواہ یحودانہ ویمجسانہ، اور مجوسی اس کے ماں باپ بناتے ہیں. وینصرانہ، اور ماں باپ اس بچے کو نصرانی ماں باپ بناتے ہیں. ماں باپ کے جو جذبات ہے، ماں باپ کا جو یقین ہے، ماں باپ کی جو سوچ و فکر ہے، ماں باپ کی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے، وہ بچہ گھر میں سے لیتا ہے. ہم تو کیا سمجھتے ہیں چھوٹا بچہ کیا جانے، چھوٹا بچہ سمجھتا ہی نہیں، بڑا ہو کر سمجھ جائے گا. ارے میرے بھائی، تیرا بچہ دودھ پینے کے دن سے سب کچھ سمجھ رہا ہے، لے رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھے جو تعلیم دی ہے کہ جب تیرا بچہ پیدا ہو تو پیدا ہونے کے ساتھ اس کے ایک کان میں اذان کہے اور ایک کان میں تکبیر کہے. نبی کی تعلیم محمل اور بیکار نہیں ہوا کرتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے دن سے اس مسلمان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے دن سے تو اپنے بچے میں کان کے راستے سے اور آنکھوں کے راستے سے بچہ ہر چیز لیتا اور سیکھتا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے یہاں جنگل میں رہنے والا، میرے دوستوں، جنگل میں رہنے والا ایک مزدور، اس کا بچہ پیدا ہو کر آپ کے بمبئی میں کسی رئیس کے گھر میں اس کی پرورش ہو، تو میں تو جنگل میں دیہات میں رہنے والے کا بچہ اس رئیس کے گھر میں جب پیدا ہوگا اور وہ انگریزی بولی والا ہے، انگریز ہے اور وہ تو جنگلی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے. ایک مجھے بتاؤ،
یہ اس رئیس کے گھر میں پرورش کے بعد انگریزی بولے گا کہ اس کی دیہاتی زبان بولے گا؟ ارے بولو، کیوں؟ چھوٹا بچہ ہے نا، کانوں سے جو بات گئی اندر وہ اندر گئی ہے. رئیس کے گھر میں جیسے رہن سہن ہوگا وہ اس کی زندگی میں آئے گا. وہ دھوتی نہیں پہنے گا، ماحول نے اس کو بنایا ہے اور ماحول اس کو بناتا ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہو مسلمان اپنے گھر کا ماحول ایمانی بنا. پہلی بات. اور گھر میں ایمانی ماحول بنانے کے لیے اپنے گھر میں ایمان کی دعوت اور ایمان کے تذکرے زندہ کر پہلے. جانور کی طرح اپنی بیوی کے ساتھ خواہش پورا کر لینا کافی مت سمجھ. وہ تیرے گھر میں شادی ہو کر نکاح کر کے آئی ہے، اب اس کی تیرے پر ذمہ داری ہے کہ تو اپنی اس بیوی کو ایمان سکھا، ایمانی زندگی سکھا، اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا کر، نبی والی نبی کی محبت اس کے دل میں اس کی فکر کر. جی ہاں، اور وہ کب ہوگا؟ جب یہ پہلے دن سے اس بیوی کے ساتھ رہ کر اسے ایمان کی باتیں کرے گا، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر نبی کی حدیثوں کو سنائے گا، صحابہ کی عورتوں کے واقعات پڑھ کر اسے سنا کر اس کے جذبات دینی بنائے گا. جب یہ چیز اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، یہ خود نمازی بنے گی، یہ خود اللہ کی یاد کرنے والی بنے گی. اس کی زندگی میں آخرت کا فکر ہوگا، اور جب یہ آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی گزارے گی تو اس آخرت کی فکر کرنے والی ماں کا دودھ جو بچہ پیے گا اس بچے کی زندگی میں بھی اس کے اثرات جائیں گے. اور یہ بھی حیا اور بے شرم اور ناچنے گانے والی عورتوں کی طرح یہ بھی زندگی گزارے گی، اور اس کا دودھ پینے والا بچہ اس کے اندر وہی اثرات آئیں گے. اور دیکھو دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی، موت کے بعد مسئلہ بڑا کٹھن ہو جائے گا. اللہ کیا جواب دینا مشکل ہوگا. ہاں کتابوں میں ہے، ایک ایک آدمی کو ایک ایک عورت 4 مردوں کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں کیس داخل کریں گی. اپنے باپ کے بارے میں، اپنے شوہر کے بارے میں، اپنے بڑے بھائی کے بارے میں اور اپنے بڑے بیٹے کے بارے میں کہ اللہ یہ 4 میرے ذمہ دار تھے، انہوں نے مجھے دین نہیں دیا، مجھے دین سے واقف نہیں کیا، مجھے دین نہیں سمجھایا، میں اپنی جہالت زندگی گزار کر جہنم میں جا رہی ہوں. اے اللہ ان 4 کو بھی میرے ساتھ جہنم میں کر دے. اور قرآن پاک میں اللہ ہر مسلمان کو حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، او ایمان والو اپنے آپ کو اپنے آل اولاد کو جہنم سے بچاؤ. یہ خطاب ایمان والوں کو ہے، مجھے اور آپ کو ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ. کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے خود بھی دین کے پابند بنو اور اپنی اولاد کو بھی دین کا پابند بناؤ. میرے بھائی میرے عزیزوں، تمہارے ہی بچے اسی بمبئی میں رہنے والے اور میرے دوستوں نبی کی زندگی سے دور رہ کر زندگی گزارنے والے، لیکن جب یہ اللہ کے بندے محنت کرتے ہیں اور ان کی تشکیل پر تیار ہو جاتا ہے وہ، اور ایک چلہ اللہ کی راہ میں لگا کر آتا ہے تو اس کی زندگی پوری تبدیل ہو جاتی ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ ایک محنت ہے. اگر اس محنت کو ہم اپنے گھر میں زندہ کریں گے تو ہماری اولادوں کی زندگیاں ایمانی دینی بنے گی. نبی والی محنت کا ایک زبردست اثر ہے. جو نبی والی محنت میں دوستوں انسانوں کو کفر و شرک سے نکال کر ایمان و توحید کی زندگی دے سکتی ہے، وہ نبی والی محنت
ہماری زندگیوں میں اور ہمارے گھروں میں زندہ ہو جائے گی تو میرے دوست اس کے نتیجے میں ہماری زندگی میں اور ہماری اولادوں کی زندگی میں تقویٰ، طہارت، خوف خدا، نماز کی پابندی، اخلاق کی بلندی، معاشرت میں میرے دوستوں معاشرت کی پابندی، پاکیزگی، یہ سب کچھ اس محنت کے نتیجے میں آئے گا اور زندہ ہوگا. اصل محنت ہے، محنت چھوٹی ہے. محنت میں تمہیں قسم دے کے پوچھتا ہوں، جب سے تم نے شادی کی ہے آج تک آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ کتنی منٹ ایمان کی بات کی؟ آپ نے کتنی منٹ اس اللہ کی بندی کو یہ بات سمجھائی کہ اللہ کی بندی میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، تو بھی اللہ کی بندی ہے، مجھے بھی مرنا ہے، تجھے بھی مرنا ہے، کچھ آخرت کی فکر کر لے. سوال ہے میرے دوستوں، ہمارے بڑے ہمیں یہ بات فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی والی محنت کو زندگی میں داخل کرو اور زندگی میں اس کو زندہ کرو. اور وہ صرف باہر نکل کر آگے یہ نہیں ہے، وہ محنت اپنی ذات سے شروع کرنا، اپنے بال بچوں پر محنت کرتے ہوئے، اپنے اڑوسی پڑوسی پر محنت کرنا، اور اپنے محلے والوں پر محنت کرتے کرتے اپنی آبادی اور بستی پر. اور پھر میرے دوست اللہ توفیق دے ہم میرے دوستوں دنیا کے آخری کونے تک اللہ کی دی جان مال کو لے کر اس محنت کو زندہ کرنے جائیں. اس محنت کو مسلمان نے چھوڑا ہے. ہمارے بڑے جو فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ کی راہ میں نکل کر آپ واپس لوٹو، تو واپس لوٹنے کے بعد چھٹی نہیں ہے، بلکہ چند اعمال ہیں جن اعمال کو آپ کو اپنی ذات سے پابند ہو کر اسے زندہ کرنا ہوگا. سب سے پہلے میرے بھائیوں، ہر فرد امت سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ میرے بھائی جیسے تو تیری دنیا کی فکر کرتا ہے، تو اپنے دین کے فکر کے لیے روزانہ 10-15 منٹ فارغ کر کے اپنی مسجد میں آنے والے مسلمان بھائیوں کو سمجھا بجھا کر لے کر بیٹھ اور آپس میں سوچو کہ میرے محلے میں مسلمانوں کے گھر کتنے ہیں اور کتنے بالغ مرد ہیں، ان سب کو مسجد میں لانے کا کیا راستہ ہے؟ آپ ہم نہیں لائیں گے، لانے والی ذات ایک اللہ کی ہے، لیکن محنت تو ہو. ارے محنت کر کے اللہ سے کہو گے اے اللہ ہمارے بس میں اتنا ہے ہم کر رہے ہیں، باقی تو تیرے بس میں ہے، ان سب کو تو ہدایت دے دے. پہلی بات اپنے دین کی فکر کرنا روزانہ کہ میری مسجد کے اطراف میں رہنے والا ایک مسلمان 5 وقت کا پابند بن کر اللہ کی یاد و ذکر کرتے ہوئے اور نبی کی سنت کا اہتمام کرتے ہوئے ایک میرا بھائی نبی والی فکر اور درد و غم کو لے کر نبی والی محنت کو کرنے والا کیسے بنے. خوب یاد رکھنا، اگر یہ مسلمان حق کی محنت نہیں کرتا اور حق کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے جان مال نہیں لگاتا، تو یہ اس کی جان اور مال اور اس کی طاقت و قوت یہ شر اور باطل کے پھیلنے پر لگے گا. ہاں یاد رکھو، ہمارے حضرت پاک فرمایا کرتے تھے کرنے کے کاموں میں لگو تو نہ کرنے کے کاموں سے بچ جاؤ گے. کرنے کے کام کیا ہے جو نبی نے صحابہ کے ذریعے ہمیں بتایا ہے؟ کرنے کے کام مسجدوں میں اعمال کرنا، نمازوں کا اہتمام ہے، تعلیم کے حلقے ہیں، دین کے سیکھنے سکھانے کا ماحول ہے، اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے مشورے ہیں، اور اللہ کے دین کی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی مسجدوں سے وفود بنا کر اللہ کی راہ کی نقل و حرکت ہے. مسجد کے کام اپنے محلے میں جو مسلمان بیمار ہوتا ہو اس کی عادت ہے،
مسجدوں کے کام، کوئی مسلمان پریشانی میں آ گیا ہے تو اس کی تعزیت ہے، کوئی مسلمان مر گیا ہے تو اس کے میرے جنازے میں جانا ہے، محلے کے کسی مسلمان کے گھر میں خوشی ہے، وہ تیرا بھائی ہے، اس کا تیرے پر حق ہے، اس کی خوشی میں تو بھی شریک ہو جا، اسے مبارکبادی دے۔ مسجد کے کاموں میں کوئی مسلمان میرے دوستو حالات میں آ گیا ہے تو حالات میں آنے والے کے گھر جا، اس کی تعزیت کر، اسے ہمت دے، بھائی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ایک معاملہ ہے، خدا اچھا ہی کر دے گا، اسے دو بول دلاسے کے دے کے آ جا۔ مسجد کے کاموں میں ایک کام یہ بھی ہے کہ تو تیرے محلے میں چلتا ہے پھرتا ہے اور گزرتا ہے، کوئی بھی مسلمان تیرے سامنے آ جائے اس کو سلام کر، اسے سلام کر۔ مسجد کے کاموں میں یہ بھی تو کام ہے، تو مسجد میں فرض نماز کو باجماعت پڑھ، اور باجماعت پڑھ کر تیری مسجد میں آنے والے مسلمانوں پر تجھے اللہ نے مالدار بنایا ہے، یہ حالات اچھے ہیں، اپنی مسجد میں آنے والے مسلمانوں پر ایک نظر ڈال اور کس پوزیشن میں ہے۔ یہ تو کل کو بہت اچھے کپڑے اور صاف ستھرے پہن کے آتا تھا، اور آج یہ پھٹے ہوئے کپڑے کیوں پہن کے آیا؟ آخر اس کے حالات کیا ہو گئے؟ اس کی خیر خبر لے۔ تو گھر میں جائے مسجد سے تو گھر والی کو پوچھ، محلے میں تو رہتی ہے، محلے کے حالات کیا ہیں، تو اس کا خیال رکھ، مجھے خبر دے کہ محلے میں بیچارہ کون کس پریشانی میں ہے۔ یہ ہماری زندگی تھی، ہمیں ہمارے نبی نے یہ زندگی سکھائی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات میں ایک واقعات ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوست تو گزر رہے جا رہے ہیں، راستے میں ایک بڑھیا کھڑی ہے، یہ آنکھیں اللہ نے دیے نا، ان آنکھوں کو صحیح استعمال کرنے کے لیے دیے ہیں۔ ہم جیسے کم احساس لوگوں کے لیے میرے دوستوں یہ عبرت کی باتیں ہیں۔ پیارے آقا سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور دیکھا کہ بڑھیا کھڑی ہے، اور اس بڑھیا کے سامنے ایک گٹھڑی ہے، گٹھر۔ تو اللہ کے نے جب دیکھا تو فوراً سوچا یہ بڑھیا کسی مدد کے انتظار میں ہے، اس کا گٹھر کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، اس لیے کھڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کے پاس گئے اور پوچھا کیا اماں خیریت ہے، کیا بات ہے، کسی اٹھانے والے کی ضرورت ہے؟ ہاں بیٹے چلو ہم پہنچا دیں گے تمہارے گھر۔ پیارے آقا نے اس گٹھر کو اپنے کندھے پہ اٹھا کر بڑی بی کے ساتھ چلنا شروع کیا۔ اچھا بڑی بی کیا سوچ رہی ہے؟ یہ جوان تو بڑا اچھا آدمی ہے، وہ پہچانتے نہیں حضور کو، تو اس نے ہمدردی میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سے بات شروع کی کہ بیٹا دیکھو اس مکے میں محمد نامی ایک جوان ہے، ہاں وہ بڑا جادوگر ہے، جادو کر دیتا ہے، ہاں اور وہ لوگوں میں پھوٹ ڈال دیتا ہے، باپ میں بیٹے میں، جو بھی اس کے پاس ہوتا ہے نا اس پر اسے دین سے دور کر دیتا ہے۔ جتنی برائی کر سکتی تھی اس نے برائی حضور کی اللہ کے نبی سنتے رہے اور چلتے رہے۔ جب اس کی جگہ آ گئی تو اس جگہ پر اللہ کے پیارے نبی نے گٹھر نیچے اتارا اور اتار کر کہا کہ اماں ہم جاتے ہیں۔ یہ میرے دوستوں کہہ کر حضور نے چلنا شروع کیا تو بڑی دیر ارے بیٹے میں نے تو تیرے ساتھ میں نے بات تو کی، لیکن میں نے تیرا نام بھی نہیں پوچھا اور تو کون ہے یہ بھی نہیں پوچھا۔ ہاں بیٹے تم کون ہو، کیا ہو بیٹے، تم تو بڑے شریف اچھے بھلے آدمی ہو۔ تو پھر اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اس بڑی بھی نہیں پوچھا کہ تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے، تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اللہ کے نبی نے فرمایا اماں میں وہی محمد ہوں جس سے تم نے مجھے ڈرایا ہے۔
اگر ہم ہوتے تو تیرا گٹھر ہم تو اپنے بھائی کی تکلیف برداشت کرنے تیار نہیں ہے. حضور نے اس گٹھر کو اس کے گھر پہ پہنچایا اور جب اس نے پوچھا تو نام بتایا, خود نے کچھ نہیں کہا اور روتے ہوئے بتایا کہ اماں ہم وہی محمد ہیں جس سے تم نے مجھے ڈرایا ہے. تو بڑی بھی کہتے بیٹا تو بہت بھلا آدمی ہے, بہت اچھا آدمی ہے, تو کہتا کیا ہے, لوگ تیرے بارے میں ایسی غلط باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اماں میں کچھ نہیں کہتا, اماں میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک اللہ کو مانو, وہ ہمارا خالق و مالک ہے, اس اللہ نے ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے, صلہ رحمی کرو اور مسافر کی مدد کرو, اور جو اخلاقی باتیں تھیں حضور نے وہ سب بتائی اس بڑھیا کو. بڑھیا نے کہا بیٹا یہ تو بڑی بھلی اور اچھی باتیں ہیں, تیرے دین میں داخل ہونا ہو تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ کہ اماں تو بھی پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اور ہمارا حال کیا ہے اپنے محلے میں؟ ہم میرے دوستوں اپنے محلے کی میرے دوستوں گلی سے گزرتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں ایک بڑی بھی ایک بڑھیا اپنے ہاتھ میں کین لے کے کھڑی ہے, لیکن پھوٹے منہ سے بھی نہیں پوچھتے اماں کیا دودھ لانا ہے, اماں کو کھانا ہے, پوچھنے دیا نہیں ہمارا جوان. یہ حضور کا میں محبت کا دعوے دار ہے, یہ ہمارا حال ہے. ہم ایک دوسرے کی محبت میرے دوستوں ایک دوسرے کی مدد تو کیا کریں گے؟ اس میں بھائی وہ زندگی لانی ہے, وہ اللہ کے پیارے نبی والی زندگی ہمارے اندر آئے. یہ دین اسلام یہ دین فطرت ہے. جب انسانوں کے سامنے دین فطرت عملی طور پر آئے گا, ہمارا جج جب میرے دوستوں اپنی کرسی پہ بیٹھنے کے بعد ظالم آدمی پیسے دے کر کیس سے چھٹنے کی بات کرے گا تو ہمارا جج کہے گا میاں آپ کوئی راستہ بھولے ہوئے ہیں, ہم رشوت نہیں لیں گے, ہم تو حق کا ساتھ دیں گے. اس کی کورٹ میں اس کا باپ کیس کے لے کے گیا ہوگا اور یہ سمجھتا ہے میرا باپ ظالم ہے اور میرا باپ قصوروار ہے, وہ کبھی اپنے باپ کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا. مسلمان ہوں, اس کی ایک زندگی ہے. حضالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں خلیفہ حضالی ہیں, حضالی خلیفہ ہیں. حضالی کی زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی, حضالی نے گم ہو گئی تھی. اس زرہ کو دیکھا تو حضالی نے کیس دائر کیا کورٹ میں کہ میری زرہ ہے. جب کورٹ میں گیا تو میرے دوستوں جج مسلمان جج تھے, انہوں نے جب کورٹ پہ کیس کے لیے بلایا حضالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جہاں میرے دوستوں وہ دوسرے یہودی کھڑا تھا وہیں کھڑے رہے, بیٹھے نہیں کہ میں بھی کیس میں آیا ہوں, کورٹ میں ہوں, امتیاز نہیں ہوگا. جج نے کہا اسلامی اصول کے اعتبار سے جو کیس دائر کرتا ہے اس سے جج پوچھے گا تمہارے گواہ کون ہیں. اگر وہ گواہ پیش نہیں کر سکے گا تو جس پر کیس ہے اس سے وہ قسم دے گا اور فیصلہ کرے گا. یہ لمبے چوڑے وہاں تاریخ نہیں پڑتی اسلام میں. حضالی نے جج نے حضالی سے کہا حالانکہ امیر مومنین ہے, وہ خلیفہ ہیں, کہ آپ کے پاس گواہ ہیں؟ کہ دو گواہ ہیں. کون کون؟ کہ ایک تو میرا غلام ہے اور ایک میرا بیٹا ہے. تو اسلام میں بیٹے کی گواہی باپ کے لیے معتبر, لیکن بیٹا کون سا ہے؟ جنت کے جوانوں کا سردار ہے, پیارے نبی کی زبان سے, لیکن اصولی ہے. حضالی نے کہا کہ تمہارے غلام کی تو گواہی ٹھیک ہے,
باقی بیٹے کی گواہی باپ کے بارے میں تو معتبر نہیں ہوگی. کوئی اور دوسرا گواہ آپ کے پاس ہے؟ حضرت کا میرے پاس اور گواہ تو نہیں ہے، یہ دو ہی ہیں. تو جج نے یہودی کے بارے میں فیصلہ کیا کہ زنا یہودی کو دے دی جائے. جب فیصلہ ہو گیا تو یہودی کہتا ہے کہ یہ زنا تو حضرت علی ہی کی ہے، میری نہیں ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہودی وہی مسلمان ہو گیا اور زنا کے بارے میں کہا کہ یہ زنا میری نہیں ہے، حضرت علی کی ہے. علی کہا اب یہ میری زنا میں نے تجھے ہدیہ کر دی. کیا ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے بھائی میرے عزیزو، ایک زندگی ہماری تھی جو زندگی ہر ایک دشمن کے لیے سبق تھی. دشمن بھی ہمارا دوست بن جاتا تھا جب ہم اس زندگی کو لے کر چلتے تھے. آج ہماری زندگی تو وہ ہے کہ بھائی بھی بھائی کا دشمن ہے، بیوی شوہر کی دشمن ہے. یہ کورٹوں میں کیسز کیوں ہیں؟ دین نہیں ہے. اور ان تمام مشکلات کا حل اللہ کا دین ہے. یہ دین زندگی میں آئے گا محنت سے. دنیا تو اللہ بغیر محنت کے دے دیتا ہے. ہاں، دنیا میں آج لاکھوں کروڑوں بچے ایسے ہیں جو کمانے نہیں جاتے اور میرے دو تو کھیلتے کھیلتے گھر میں کھاتے رہتے ہیں. وہ تو کچھ محنت نہیں کرتے. اور اس کے باپ سے بھی اچھا وہ بچہ کھانا کھاتا ہے. باپ تو کمانے جاتا ہے کہیں وہاں، اور ایک گھر میں توے پر سے اتری روٹی گرم گرم. وہ ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو کہتی ہیں گھر کی عورتیں کہ یہ کھانا پکتے پکتے 2-3 روٹی تو کھا لیتا ہی ہوں. اور باپ تو ٹھنڈی روٹی کھاتا ہے، محنت کرنے والا. لیکن دین کا دین تو بغیر محنت کے نہیں ملے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہماری نسبت پر ہمارے نبی کے طریقے پر محنت اور مجاہدہ کرے گا ہم اسے ہدایت دیتے رہیں گے. قرآن پاک میں من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. یہاں کوئی کوشش اور محنت کی شرط نہیں ہے کہ جو دنیا چاہے گا تو ہم اس کو دنیا دے دیں گے جس کو چاہیں گے. ومن اراد الآخرہ وسعى لها سعيها. کہ جو آخرت کا طالب ہو اور آخرت چاہتا ہو اور اس کے لیے کوشش کرے، یا کوشش شرط کی ہے، وہاں کوشش لگائی نہیں ہے. من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. اور آخرت ومن اراد الآخرۃ وسعى اور اس کے لیے کوشش کی تو پھر ہم اس کی کوشش کی قدر کریں گے. تو دنیا کے بارے میں تو محنت شرط نہیں ہے. آج بہت سے دنیا میں کما رہے ہیں، ان کی کمائی کوئی اور کھا رہے ہیں. ہاں، لیکن آخرت اس کے لیے محنت شرط ہے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دنیا کی رضا کرنے کا، نہیں کمائی تو کیسے کھائیں گے؟ ٹھیک ہے، دعا کریو. دین کے لیے کیا دعا کریے. تو دعا تو کچھ محنت جو اللہ تعالیٰ محنت شرط لگاتا ہے، اس محنت کو کرنے کے بعد دعا کراؤ تو صحیح ہے. محنت کرنی نہیں اور ہدایت کی دعا کرانی ہے، کیا کہاں سے ہوگا؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دعا تو کراؤ، کریں گے، لیکن
پہلے محنت کر کے پھر دعا کرو. ارے کھیروت کسان پہلے اپنی زمین پہ محنت کرتا ہے، جو اس کے اوپر محنت کرنا ہے وہ کرتا ہے، پھر اللہ سے کہتا ہے اور حضرت سے کہلواتا ہے کہ اللہ میری کھیتی میں برکت دے دے، دعا کیجیے گا. تو یہ دعا کرنا تو صحیح ہے، لیکن کوئی پاگل ایسا ہو کہ اس کے پاس زمین بھی ہے، سب کچھ ہے، گھر بیٹھا رہے، زمین کی طرف جائے نہیں، کوشش بھی نہ کرے کوئی لڑائی کی، اور پھر حضرت کے پاس آئے حضرت دعا کیجیے اللہ تعالیٰ میری کھیتی میں برکت دے دے. تو حضرت ذرا غصے والے ایک تمڑا ماریں گے پہلے کہ پاگل کی بچے نہ کھیت میں جاتا ہے، نہ کھیتی کرتا ہے، نہ زمین کی خیر خبر رکھتا ہے، اور آیا ہے میرے پاس دعا کرانے کے لیے. دعا کرانی چاہیے، لیکن دعا کب؟ پہلے اس کے اسباب اختیار کر کے. اب ہدایت کی محنت میں لگو، 4 مہینے اللہ کی راہ میں نکلو، چلے کے لیے نکلو، نبی والی محنت ہے، اس محنت میں قربانی دو. صحابہ نے قربانی دی، اللہ کے نبی نے قربانی دی. صحابہ کے گھروں میں فقر و فاقے آئے اللہ کے دین کی محنت کی وجہ سے آئے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلا، دین کے لیے نہیں جلا. یہ قربانیاں ہیں صحابہ کی. اس قربانی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ شانہ سے دعا مانگے گی ہمیں بھی ہدایت دے، دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے. تو میں دوستو اللہ نے ان کی دعاؤں پر اپنی قدرت سے دلوں میں ہدایت کا فیصلہ فرمایا. آج ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں ترتیب بناؤ، یہ نہیں باڈی یہ جہاں لگے گی آگے وہی بنے گا. یہ نا دکان پہ لگے گی تو دکاندار بنے گا، ٹھیکے پہ لگے گی تو ٹھیکیدار بنے گا، اور چوروں پہ کے ساتھ لگے گی تو چور بنے گا. چاہے کیسے چور ہو، ایک مہذب چور ہوتے ہیں، ایک عام چور ہوتے ہیں، وہ چوری ہوتے ہیں. اس لیے بھائیوں اگر یہ دین پر لگے گی تو اللہ تعالیٰ دیندار بنا دے گا، اور جب دین آ جائے گا تو دین اپنی تمام برکتیں، رحمتیں، خیر اور بھلائی اور محبتیں اور امانت داری اور دیانتداری اور ہمدردی اور احسان و ہمدردی، یہ سب صفات کو لے کر یہ دین زندگی میں آئے گا. پھر مزے رہیں گے. ہاں دنیا میں اللہ کی طرف سے برکتیں آئیں گی، خدا کی مددوں کو لے کر آئے گا. اور میں دوستو ہماری زندگی دنیا میں خیر و برکت کے ساتھ اور راحت و آرام سے گزرے گی، اور موت کا دن خوشی کا دن ہوگا. موت کا دن خوشی کا دن ہوگا، اور قبر میں اللہ تعالی شانہ راحت کی نیند سلا دے گا. اور قبر سے جب اٹھے گا تو اللہ تعالی شانہ اپنی ان بندوں کو اپنی عرش کے سائے میں جگہ دے دے گا. آ جاؤ میرے بندو. اور حساب و کتاب آسانی سے نمٹ کر اللہ تعالی شانہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت، جہاں انسان کی ہر چاہت کو پورا کیا جائے گا، جہاں ہمیشہ کی جوانی ملے گی، اور جہاں ہمیشہ کی زندگی ملے گی، اور جہاں ہمیشہ کی محبتیں ملیں گی، اور اللہ کا دیدار ملے گا، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کا پروانہ ملے گا. اور جہاں کبھی موت نہیں آئے گی وہ ہمیشہ زندگی ہے، جس کے بننے کا تعلق دین سے ہے. اس وجہ سے کہہ رہے ہاں اس محنت کو محنت بناؤ، اور اس کے لیے جو بزرگوں نے ترتیب بتائی اس ترتیب پر اپنے آپ کو ڈالو. 4 مہینے ایک مرتبہ اپنے اس ماحول گندے ماحول سے نکل کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جس محنت پر ڈالا تھا، مسلمان کے بننے کی جگہ مسجد ہے اور مسجد والی محنت ہے، اس میں 4 مہینے جب لگاؤ گے اللہ تعالی شانہ ہماری دل کی دنیا کو بدلے گا، اللہ کی ہمارا رخ بدلے گا، اللہ کی اطاعت کا شوق جذبہ پیدا ہوگا، دین کا درد و غم ہمارے اندر پیدا ہوگا. یہ 4 مہینے لگا کر ہم اپنے گھروں پر جب واپس آئیں گے تو گھر میں اپنے گھروں کی ذمہ داریوں کو اس محنت کے ساتھ جوڑنا ہے. کمانا، دکان پہ جانا، ملازمت پہ جانا، گھر والوں کے ضرورتوں میں کام آنا، یہ سب چیزیں اس محنت کے ساتھ جڑیں گی. یہ محنت ان کے ساتھ نہیں جڑے گی.
یہ سب ان کے ساتھ جڑے گی. اسی میں میرے دوستوں روزانہ کے اپنے گھر کی مسجد میں فکر کے لیے بیٹھنا، روزانہ اس محنت کے لیے اپنے محلے میں چل پھر کے محنت کرنے کے لیے 2.5 گھنٹے روزانہ فارغ کر کے اپنا وظیفہ سمجھ کر کرنا. اپنے گھر کے بچوں کی دینی ذہن بنانے کے لیے روزانہ گھر کی تعلیم کو لے کے بیٹھنا اور اپنے